جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے خوبصورت پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب کو جی آیا نو خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث پاک، بہت ہی خوبصورت حدیث پاک، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس شخص کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں تک نہیں، مزید فرمایا کہ اللہ کریم ایسے شخص کو قیامت کے دن شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ کوشش کیجئے درود پاک پڑھنے کی، اپنی زندگی میں اس چیز کو آپ معمول بنائیے، اور انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی آپ کو ملیں گی، اور آخرت میں بھی ڈھیروں خزانہ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگا۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں پروگرام میں مولانا اسد عطاری مدنی صاحب۔ سیدی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم کچھ نہ کچھ مدنی پھول لیا کرتے ہیں، اس پروگرام کے آغاز میں آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ جب بھی سفر پر جائیں تو نمازوں کا اہتمام ہمیں بالکل ویسا ہی کرنا چاہیے جس طرح ہم اپنے گھر پر کرتے ہیں۔ بعض اوقات نماز کے معاملے میں سفر کے دوران لوگ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایک چیلنج کہہ لیں یا ایک آزمائش یا مشکل کہہ لیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے علاقے میں ہوتے ہیں تو نمازوں کی ٹائمنگز ہم سب کو عموماً معلوم ہوتی ہیں، لیکن جب سفر پر جاتے ہیں تو اوقات کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو پریئر ٹائم جو دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، وہ اگر آپ کے اینڈرائڈ موبائل میں موجود ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کے لاکھوں مقامات کے نماز کے اوقات، سحر کے، افطار کے، اشراق و چاشت کے، اس طرح جو مکروہ وقت ہوتا ہے ظہر سے پہلے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ کہیں پر بھی ہیں آپ اس جگہ اور ایریے کا نام ڈال کر اس میں بڑی آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے کئی ایک بیسیوں اپلیکیشنز بنائی ہیں، لیکن ان میں جو ایک بہت نمایاں اور ہر شخص سے متعلق بنیادی سہولت والی چیز ہے وہ یہ پریئر ٹائم ہے۔ اور بھی اس کے کئی آپشنز ہیں۔ اگر ابھی تک آپ کے موبائل میں یہ اپلیکیشن نہیں ہے، برائے کرم اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور دنیا میں لاکھوں مقامات پر آپ اتنے زبردست معلومات، جو کہ ضروری معلومات ہوتی ہیں، ان تک اپروچ کر سکیں گے۔ اس اپلیکیشن کی ایکوریسی کے اعتبار سے، اس کی ایفیشنسی کے اعتبار سے، اس میں جو چیزیں ہیں، جو پیچھے ہوم ورک ہے، وہ ایک پورا بیان ہے۔ یعنی کہ اس کو جو بنانے کے اندر جن احتیاطوں سے کام لیا گیا اور جتنی محنت اور کاوش ہوئی، آپ یقین کریں اللہ پاک قبول فرمائے۔ جنہوں نے بھی اس پر کام کیا، شاید ان کے بخشش کے لیے یہی عمل کافی ہو۔ ہمیں اس سے بینیفٹ حاصل کرنا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنا ہے، تو خود بھی ڈاؤن لوڈ کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زبردست، بہت خوبصورت بات کی طرف توجہ ہے۔ پلے اسٹور سے آپ اس کو اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں، اور پلے اسٹور پر جا کر دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے تو انشاءاللہ جو بھی آئی ٹی آف دعوت اسلامی کی جانب سے یہ اپلیکیشنز ریلیز کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، پبلش کی گئی ہیں،
وہ آپ ایزیلی وہاں سے جو ہے وہ اپنے موبائل میں انسٹال کر سکتے ہیں۔ اور آئیے بڑھتے ہیں اب آپ کے سوالات کی جانب اور دیکھتے ہیں آج آپ ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ جی دکھائیے۔ نام عاشر ہے۔ میرے دادا میرے کو اپنے خوابوں میں نظر آتے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے مجھے بتا دیں۔ دادا جی خواب میں نظر آتے ہیں اسد بھائی، ان کے کیا بتائیں گے ان کے بارے میں؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کریں۔ دیکھیے صرف فوت شدہ کا خواب میں آنا یہ کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ نے ان کو کس طرح سے دیکھا، ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے ساتھ آپ کی گفتگو کیا ہوئی، ان کے ساتھ آپ کے اور اگر کوئی معاملہ ہوا تو وہ کیا تھا، تو اس پر یہ ڈیپینڈ کرے گا سچویشن کے مطابق کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ مطلقاً آنا ایک روٹین کی بات ہے، جن سے زندگی میں ہمارا تعلق رہا ہوتا ہے، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، دنیا سے جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے خیالوں میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے یادوں کے اندر وہ موجود رہتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں خواب دکھائی دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک ان پہ رحم فرمائے، ہم سب کی بھی بخشش و مغفرت۔ آمین آمین۔ جی مزید سوال دیجیے۔ نہیں، لائف میں نے 3 مرتبہ ایسا دیکھا ہے خواب میں کہ میں کبھی دریا میں ڈوبتے ہوئے، کبھی سانپ کو کاٹتے ہوئے، اور جب بھی ایسا موقع آیا ہے تو میرے زبان پہ کلمہ طیبہ کا ورد رہا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں اس کی تعبیر معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آخر یہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ ان کے خواب میں 2 کویسچن بیسیکلی انہوں نے اسد بھائی ریز کیے ہیں، کلمہ طیبہ کا بھی پڑھنا ہے اور جانوروں کو جو ہے وہ ڈنگ مارتے ہوئے دیکھنا۔ یہ 2 دریا میں ڈوبنا جی پہلا یہ تھا۔ یہ بھی دریا میں ڈوبنا یا سمندر میں ڈوبنا یا کسی بھی طور پر کسی ندی میں، تالاب میں اپنے آپ کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا، یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کہا کہ لائف میں 3 مرتبہ دیکھا ہے، اب یہ کتنے سال پہلے دیکھا تھا؟ ہو سکتا ہے آپ نے کوئی 25-30 سال پہلے دیکھا ہو، کوئی 10 سال پہلے دیکھا ہو، 5 سال پہلے دیکھا ہو۔ تو جن دنوں میں خواب دیکھا ان دنوں میں یا اس کے عنقریب جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایسی آزمائش ہو چکی ہو اور گزر بھی چکی ہو۔ تو بہت پرانے خواب کو لے کے بہت عرصے کے بعد اس کی تعبیر معلوم کرنا یا اس کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرنا اتنا زیادہ مفید ہوتا نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی تعبیر آلریڈی ظاہر ہو چکی ہو۔ البتہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کیا خواب کی تعبیر کچھ سالوں کے بعد ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ جلد ہی ظاہر ہو جایا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اور جو دوسرا ہے سانپ کا کاٹتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھنا، یہ دشمن کی، برے شخص کی، کسی بدباطن کی یہ علامت ہوتی ہے جو آپ کا اچھا نہیں چاہتا، برا چاہتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اسباب پر بھی غور کرتے رہا کریں۔ ہمارے گرد و پیش میں جو معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس پر بندہ ذرا دھیان دے تو اللہ پاک کرم فرمائے۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر کوئی دیکھتا ہے سب بھی اچھا ہے، اب اس کی سچویشن ہے کہ وہ کس طور پر دیکھا۔ البتہ توحید باری تعالی اور رسالت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس میں اقرار ہوتا ہے۔ ہم توحید و رسالت کا بیان ہے کلمہ طیبہ کے اندر، تو ایمان کی علامت ہے، محبت کی علامت ہے۔ اللہ پاک ایمان پر استقامت عطا فرمائے گا۔ اچھا خواب ہے، اللہ کا شکر ادا کر۔ کیا بات ہے۔ اسد بھائی اگر خواب میں مجھے اس طرح کے بھی سوالات موصول ہوئے تھے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے اس نے رات میں خواب میں سانپ کو دیکھا، اسی طرح سے دیکھا ہے کہ سانپ اس کے پاؤں سے جو ہے وہ قریب سے گزر کر جاتا ہے لیکن اسے ڈستا نہیں ہے، اور اگلے ہی دن جب وہ صبح گھر سے باہر کی جانب نکلے ہیں تو انہوں نے دیکھا ہے کہ اسی سچویشن میں وہ سانپ جو ہے وہ ان کے پاؤں سے گزرا ہے۔ اب وہ شخص بہت گھبرائے ہوئے بھی تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حقیقت جو رات خواب میں دیکھا ایسا ہو گیا ہے، اور جب میں خواب دیکھتا ہوں اس طرح سے تو مجھے سانپ اگلے دن یا 1-2 دن بعد جو ہے وہ لازمی اس طرح سے جو ہے نظر آتا ہے۔ اچھا ان کا رہنا جو ہے وہ دیہات کی طرف ہے، اس چیز کو بھی انہوں نے مینشن کیا تھا۔ تو حضرت یہ کیا چیز ہے، یہ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیے یہ تو انہوں نے خود بھی بیان کیا کہ اکثر اوقات یا گاہے بگاہے یہ منظر یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ پاک مستقبل میں کسی پیش آنے والے واقعے کو خواب کی شکل میں پہلے سے بندے کو دکھا دیتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کی تعبیر یہی ہو گئی کہ وہ ہو گیا جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا اور محفوظ رہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ البتہ
بعض اوقات چونکہ روٹین کی چیز ہوتی ہے تو پھر اس کی تعبیر کوئی خاص نہیں ہوا کرتی. اب دیہات کا آپ نے مینشن بھی کیا. جی. تو دیہاتی علاقوں میں اور دیہات میں بھی بعض علاقوں میں یہ کافی کثرت سے پائے جاتے ہیں. جی. اور جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حد تک ان چیزوں کے عادی بھی ہوتے ہیں. یعنی کہ کسی شہری کے سامنے سانپ آ جائے جی اور اس کی ویڈیو بندہ دیکھے، اور کسی دیہاتی کے سامنے آئے اور اس کی ویڈیو دیکھے، تو شاید زمین سات و آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو وہ لوگ چونکہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، ایک ذہن بھی بنا ہوا ہوتا ہے ان کے، تو 10-12-15 سال کا بچہ بھی بعض اوقات سانپ کو مار دیتا ہے. تو کانفیڈنس ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک چیز بار بار فیس کرتے رہتے ہیں تو عمومی طور پر یہ ان کے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے اور عافیت کی دعا بندے کو کرتے رہنا چاہیے. صدقہ ضرور نکالنا چاہیے. یہ ایک بڑا زبردست عمل ہوتا ہے کہ مستقبل میں کسی بھی پیش آنے والے برے واقعے سے حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں بندہ صدقہ نکالتا رہے. کیا کرے صدقے میں؟ مطلب کچھ آپ مسجد کی خدمت کر دیں، کسی جامعۃ المدینہ ہے یا کوئی بھی دینی مدرسہ ہے جس میں علماء بنتے ہیں، خدمت دین کرتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی ماشاءاللہ دین کی اتنی زبردست خدمت کرنے والی ایک تحریک ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ساتھ دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی عزیز رشتہ دار جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. بہترین. تو صدقے کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ تو بے شمار ہیں. مختصر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی راہ میں جو بھی بندہ خرچ کرتا ہے صدقے کی نیت سے، تو وہ راہ خدا میں صدقہ ہو گیا. تو جو جیسی کیفیت میں ہو تو وہاں پر ادا کرے. انشاءاللہ عز و جل اس پر ضرور کرم ہوگا. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ویسے بھی کرتے رہنے کے خواب نظر نہ آئے تو بھی صدقہ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے. چلیے جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس پر بریفنگ ہو گئی ہے. مزید سوال شامل کریں گے. حسن رضا اتاری عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ عز و جل پروگرام خوابوں کی تعبیریں بہت ہی پیارا ہے. اسد بھائی سے عرض ہے کہ کچھ دنوں پہلے والدہ نے یہ خواب دیکھا کہ ہمارے گھر میں کوئی سانپ ہوتا ہے. والدہ اس کو مار دیتی ہے اور اس کی گردن بھی الگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا والدہ کے بازو پہ جو ہے نا وہ کاٹ دیتا ہے. تو جب صبح اٹھ کر والدہ نے بازو کی وہ جگہ دیکھی تو وہاں سے جو ہے نا وہ نشان بھی ہوتا ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہے، یہ ذرا ارشاد فرما دیں. جی اسد بھائی ارشاد فرمائیں. یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے کہ آلریڈی کہیں پہ نشان ہو اور بندہ صبح اٹھے اور وہاں پر دیکھے. تو وہ تو چونکہ خواب کا معاملہ تھا، حقیقت تو تھی نہیں. لیکن اچھا نہیں ہوتا، اور بازو پہ کاٹنا یہ کسی قریبی عزیز کو مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت ہوتی ہے. اچھا. تو جو خواب دیکھنے والا ہے بازو قریبی رشتہ دار کی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کی خیریت کے لیے کچھ صدقہ بھی کریں. اور یہ ضرور غور کرنا چاہیے اس طرح کا خواب دیکھنے کے بعد کہ کہیں ہمارا، جیسے ابھی رشتہ دار سے متعلق ہے، تو کہیں کسی ایسے کام میں مبتلا تو نہیں، مصروف تو نہیں کہ جو اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکے، آزمائش کا باعث ہو سکے. کیونکہ اللہ پاک کی جانب سے بعض اوقات تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ تھوڑا کانشیس ہو جائے کہ کام کر رہا ہے تو اس کو اچھے انداز پر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، بندہ یہ غور کرے. تو انشاءاللہ بہت سارے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے پروگرام کے لیے تعریفی کلمات ادا کیے، بہت شکریہ آپ کا. مزید کال دیجیے. قرآن پاک خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے. اللہ کا کلام ہے اور آخری کلام، آخری کتاب ہے، تو مبارک ہے. قرآن سے محبت کی بھی علامت ہے، ہدایت کی بھی علامت ہے. خواب دیکھنے والے کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے گا. کسی غلط کام میں، کسی غلط روش پر اگر وہ جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے اس کو سیدھی راہ دیکھنا نصیب ہوگی، اس کو گائیڈنس ملے گی، واہ، گمراہی سے بچے گا. تو بہت ہی پیارا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا بات. ماشاءاللہ میسیجز بھی اسد بھائی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور مدنی چینل اردو لائیو اسٹریم یوٹیوب چینل پر ایک شخص نے ہمیں یہ کمنٹ کیا ہے، غلام یاسین اتاری ہیں. یہ کہتے ہیں سر خواب یاد نہیں رہتے. بس یاد نہیں رہتے تو اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نیچر ہوتی ہے ہر شخص کی، الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں. تو اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. یعنی کہ میں کہوں کہ مجھے ہر خواب یاد رہے اور میں یہ نیت کر کے سوؤں
تو ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ خواب یاد رہنے نہ رہنے پر، کیونکہ ہمارا اختیار نہیں ہوتا، نیچرل ہے، تو اس لیے جس چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہے تو اس کے بارے میں گھبرانا بھی کیا، پریشان بھی کیا ہونا. تو نہ یہ کوئی فضیلت کی بات ہے کہ مجھے ہر خواب یاد رہتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی بدی کی بات ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بہت اچھے اچھے حافظے والے ہوتے ہیں لیکن خواب ان کو یاد نہیں رہتے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر ان کا حافظہ ایسے ہی ہوتا ہے لیکن خواب بڑا پکا یاد ہوتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے نیچر پر، اس دن کی کیفیت پر. پھر خواب کا امپیکٹ بعض اوقات اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ وہ یاد رہ جاتا ہے، اور بعض اوقات آرڈنری خواب بندہ دیکھتا رہتا ہے تو وہ یاد بھی نہیں رہتے. صحیح. تو اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں. اور بھی کئی لوگ اس طرح سوال ان کے ذہن میں رہتا ہے کہ کیا کریں، وظیفہ بتا دیں کہ خواب بھول جاتا ہوں. تو اس میں کوئی ایسی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوتی. اور بس یہ دعا بندہ کرتا رہے کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی ایسا خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تو اس کے برے اثر سے مجھے محفوظ فرما. اب وہ مجھے یاد ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی اچھا خواب ہے جس کی تعبیر میرے حق میں بہتر ہے تو میرے حق میں اس کا نتیجہ ظاہر فرما. تو اللہ پاک تو سب جانتا ہے کہ ہم نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، وہ ہمارے حق میں کیسا ہے کیا ہے. تو ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں تو یہ ایک اطمینان قلب جو ہے وہ اس سے نصیب ہو گیا. پتہ نہیں کیا میں نے دیکھا تھا، تو یہ صحیح. دعا کر لیں اس طرح سے اور اطمینان میں رہیں انشاءاللہ. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ پیکیج ایک تیار ہو گیا. انشاءاللہ یہ معلومات آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے بھی یہ انشاءاللہ الگ سے مل جائے گی، اور بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو جو ہے وہ بریف کیا گیا ہے. مزید سوال دیجیے. خواب دیکھا تھا میں نے ایک گھر میں نا پودے لگائے تھے. 2 پودے میں نے اپنے ذاتی گھر میں لگائے تھے اور ایک پودا میں نے لگایا تھا جدھر میں کرائے پہ رہ رہا ہوں. اب جس گھر میں رہ رہا تھا نا کرائے پہ، اب وہ تو گھر چینج ہو چکا ہے. جی اسد بھائی، پودا لگایا ہے خواب میں انہوں نے. عمل اچھا ہے. کس چیز کا پودا تھا کیا تھا وہ تو انہوں نے نہیں بیان کیا. ٹھیک ہے. البتہ پودا لگانا فی نفسی ہی ایک اچھا کام ہے، صحیح. اور اچھی نیت سے ہو تو اس میں ثواب بھی ملتا ہے. تو اب اس گھر میں آپ نہیں ہیں، پودا لگایا تھا، تب بھی کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے کہ جس پہ بندے کو تشویش ہو. ایک اچھا کام کیا اپنے گھر میں یا کرائے کے گھر میں. اب اس میں آپ رہیں یا نہ رہیں لیکن بیسیکلی ایک اچھا خواب ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں اچھائی کے لیے آپ دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے، چلیے مزید سوال دیجیے. میرا نام محمد نعمان علی ہے، اور میرا یہ ایک سوال ہے کہ میں نے آج ایک خواب دیکھا. وہ خواب یہ تھا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کرنے کے بعد پھر جب میں صبح اٹھا ہوں تو پھر میں نے نماز وغیرہ پڑھی ہے. تو پھر مجھے اس کی تعبیر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. خواب میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خود کو دیکھنا. ماشاء اللہ بہت ہی پیارا خواب ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی زیارت کرنا، ہدایت کی، صراط مستقیم کی، نیکی پر قوت ملنے کی، اللہ پاک کی رحمت کی یہ علامت ہوا کرتا ہے. تو بہت ہی مبارک خواب ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ نماز بھی ادا کی تو عادت ہوگی اللہ کی رحمت سے. تو بہت اچھی بات ہے. البتہ اسپیسیفک آیت جو ہے وہ اگر آپ بتا پاتے کہ کس حصے کی آپ تلاوت کر رہے تھے تو شاید اس کی کچھ اسپیسیفک تعبیر بھی عرض کی جا سکتی. جنرلی قرآن کو دیکھنا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا باعث برکت، باعث رحمت اور اللہ پاک کی رحمت سے صحیح راستے پر گامزن رہنے کی علامت ہے. ٹھیک ہے جی، ایک میسج شامل کریں گے. فیس بک لائیو پر بھی ناظرین کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مرحوم شوہر کو خواب میں گرتے ہوئے دیکھا ہے. تو سر میں اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ کیا ہے؟ کہاں گرتے ہوئے دیکھا، کس کیفیت میں دیکھا، یہ تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن مجموعی طور پر جی گرنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو 2 گزارشات کروں گا. ایک تو یہ کہ ان کے نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے اگر ادا نہیں کیا. دوسرا ان کے لیے دعا و ایصال ثواب کی کثرت کی جائے، اور اگر کسی کا حق ان پر آتا تھا اور آپ کو معلوم ہے ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر دیں، نہیں تو معافی کی صورت اختیار کی جائے. تو فوت شدہ کے ساتھ ہم جو اچھائی اور بھلائی کر سکتے ہیں وہ یہی 2-3 چیزیں ہیں. تو اس پر عمل کریں، باقی اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں، انشاءاللہ وہ عافیت سے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے. میرا نام محمد فیضان ہے. میرے کو خواب میں اکثر ایک سنیک نظر آتے ہیں، سانپ.
ہفتہ 15 دن 10 دن ایسے نظر آتے ہیں، اور وہ ایسے نظر آتے ہیں سب میرے اوپر ہوتے ہیں، تو میرے کو اس کی تعبیر جاننی تھی۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں؟ اچھا تو نہیں ہوتا، لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ ہر ہفتہ 10 دن کے بعد آپ کو نظر آتے ہیں اور بہت سارے نظر آتے ہیں، بعض اوقات ہم ایک ہی چیز کو سوچتے ہیں تو ہمیں بار بار اس کا سامنا ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف سوچنا بھی ترک کر دیں، یعنی غور نہ کریں زیادہ، نارمل ذہن سے اس کو جھٹکنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ یہ بار بار آنا بھی بند ہو جائیں گے۔ اور سونے سے پہلے 21 بار یا متکبرو، یہ اللہ پاک کے نام کا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا، تو یہ پڑھ لیا کریں۔ سونے سے پہلے دعا پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ معاملات بھی دور ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ سر ایک سوال یہ ہے کہ خواب میں اپنے گھر کے چھت گرتے ہوئے دیکھنا اور اس میں یہ دیکھنا کہ گھر کے کچھ افراد زخمی بھی ہوتے ہیں، کیسا ہے یہ؟ اچھا نہیں ہوتا یہ خواب، اور گھر کا جو سربراہ ہے، جو بڑا ہے، اس کے کسی آزمائش میں یا تکلیف میں مبتلا ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ دعا کریں اپنے بڑوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور بہت بہتر ہوگا کہ گھر میں کچھ فاتحہ خوانی کر لیں کسی بزرگ کے نام کی، ایصال ثواب کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کھانا ایصال ثواب کے لیے جو بنایا ہے وہ کسی غریب کو کھلا دیں، خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن کچھ خود کھا لیا، کچھ تقسیم کر دیا اللہ کی راہ میں، اس طرح سے بھی خرچ کر کے جو دعا کی جاتی ہے تو اس کی قبولیت کی زیادہ جو ہے وہ امید ہوا کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ عافیت کا معاملہ ہوگا، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں۔ ایک اور SMS کے ذریعے سے سوال یہ موصول ہوتا ہے کہ آسمان پر 6-7 چمکتے ہوئے ستاروں کا جھرمٹ یہ دیکھنا، یہ کیسا ہے؟ اچھا ہے، لیکن اس کا تعلق بہت حد تک خواب دیکھنے والے کی پرسنالٹی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چونکہ ڈیٹیل نہیں معلوم کہ دیکھنے والا کون ہے، اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کا منصب کیا ہے، کمیونٹی میں وہ کیسا ہے، ڈیٹیل نہیں بیان کی جا سکے گی۔ البتہ ستارے کا چمکتے ہوئے دیکھنا پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹیو نہیں ہوتا، لیکن اسپیسیفک اس کا تعلق خواب دیکھنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، اور ہم یہاں شامل کریں گے ایک دلچسپ اور معلوماتی سیگمنٹ۔ کیا ہے سیگمنٹ اور کس شخصیت کا کیا خواب ہے آج، آئیے مل کر دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اور جب پروگرام میں دوبارہ واپس آئیں گے تو آپ کے مزید سوالات کو شامل کیا جائے گا۔ جی دکھائیے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف بزرگوں کے خواب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین جب کوئی خواب دیکھتے تو وہ بیان بھی فرماتے، بعض اوقات اس کی تعبیر بھی بیان کی جاتی، بعض اوقات وہ تعبیر ظاہر ہوتی اور وہ خبر بھی ہم تک پہنچی۔ بہرحال مختلف دلچسپ اور خوبصورت بزرگوں کے خواب اس سیگمنٹ میں ہم سنا کرتے۔ آج کا خواب صحابی رسول بڑے زبردست صحابی ہیں، صحابہ میں بھی ان کا بڑا نمایاں مقام اور مرتبہ ہے، بہت ساری حدیثوں کے یہ راوی بھی ہیں، بہت سارے واقعات ان سے مروی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چت کبرے گھوڑے پر سوار ہیں، یعنی کہ وہ گھوڑا کے جس میں بلیک اینڈ وائٹ ڈاٹس ہوتے ہیں، اس طرح کا جو گھوڑا ہوتا ہے، 2 کلرز ہوتے ہیں اس کے اندر، ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر باڈی پر، اس کو چت کبرا گھوڑا کہا جاتا ہے۔ تو اس گھوڑے پر سوار ہیں، اور شان یہ ہے کہ آپ نے جو جوتے پہنے ہیں وہ سبز گھاس کے بنے ہیں، اور اس کے جو تسمے ہیں وہ موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، بڑے چمکدار موتی ہیں، بڑے خوبصورت جو ہے وہ نعلین آپ نے پہنے ہوئے ہیں۔ اس گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کے ہاتھ میں ایک جنتی درخت کی شاخ بھی ہے۔ عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی زیارت کا مشتاق ہوں، اور آپ تیزی سے کسی جانب جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، آج عثمان کو جنت میں دولہا بنایا گیا ہے اور میں اسی طرف جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے اندر 2 صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان، ایک تو عبداللہ ابن عباس کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا،
یہ آپ کے لیے ایک سعادت کی بات. اور دوسرا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنتی ہونا، جو کہ قطعی جنتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ایک بار نہیں، ایک سے زائد مرتبہ جنت کی بشارت سننے والے، اور ان سے متعلق میرے آقا نے جنتی دولہا بنائے جانے کی خبر ارشاد فرمائی. ہر صحابی نبی جنتی ہے، لیکن ان صحابہ کے درمیان بھی مراتب ہیں، بعض سے زیادہ افضل ہیں. اور ان سب کے اندر جو 4 خلفائے راشدین ہیں، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم، ان کی شان بہت نمایاں اور نرالی ہے. اللہ پاک کی ان پہ کروڑ رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. یہ تھا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی پیارا خواب. انشاءاللہ پروگرام جاری رہے گا. اگلے پروگرام کے اندر ایک نئے خواب اور نئے سیگمنٹ کے ساتھ دوبارہ حاضری ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی تعبیریں. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا اور آپ نے یقیناً اس کے اندر سے اس معلومات کو اپنے لیے مفید جانا ہوگا. آپ اگر اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں پر اسے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. وہاں ایزیلی آپ اپنے پاس اس کو محفوظ بھی کر سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں آپ کے مزید سوالات کی جانب. جی سنائیے. میرا نام حسام احمد ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے روزانہ خواب میں ڈراؤنے سپنے آتے ہیں، ڈراؤنے لوگ آتے ہیں، تو مجھے اس بات کی وضاحت کر دیں. ڈراؤنے خواب حضور کیوں آتے ہیں؟ وجوہات تو اس کی کئی ہو سکتی ہے، متعدد ہوتی ہیں، ایک وجہ نہیں ہوتی. صحیح. بعض اوقات تو شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان کے اپنے خیالات منتشر ہونا، پریشان ہونا، یہ بھی وجہ ہوتی ہے. کبھی بہت زیادہ تھکاوٹ ہو، بندے کی طبیعت جو ہے وہ درست نہیں ہے اور کیفیت اچھی نہیں ہے، تو بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں. تو وجوہات کی طرف غور کریں گے تو یہ کئی ایک ہو سکتی ہیں. صحیح. اب آتے ہیں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. جب آتے ہی ہیں تو کیا کریں؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں جو عملی اقدام ہے وہ کرنا ہوگا، اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین نمونہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تجربہ ہے. تو سوتے وقت آپ کے کیا معمولات ہوتے تھے، کس طرح سے سونا چاہیے؟ جیسے کہ پیٹ کے بل سونے سے منع کیا گیا، سیدھی کروٹ سونے کی ترغیب موجود ہے. اسی طرح سونے سے پہلے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لی جائے، آیت الکرسی، کچھ وظائف، اللہ کو یاد کر لیا جائے، قبلے کی طرف رخ کر کے سویا جائے. یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جو سنن اور مستحبات ہم تک پہنچے ہیں. اس پر بندہ عمل کرے. خواہ ڈراؤنے خواب نہ بھی آتے ہوں تب بھی سوتے وقت ان چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے. تو اس سے ایک تو آپ کے برے خوابوں سے آپ کو نجات ملے گی. دوسرا، اگر کنٹینیو اس طرح کے خواب آتے ہیں تو جیسے بھی میں نے ایک وظیفہ بھی عرض کیا، 21 بار سونے سے پہلے یا متکبرو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے اور برے خواب آنا بند ہو جائیں گے. اور تیسرا ایک اس کا حل یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ اٹکا نہ رہے، ذہنی طور پر اس چیز کو زیادہ سوچتا نہ رہے. جب ایک ہی چیز کو ہم بار بار سوچتے ہیں تو بعض اوقات وہی چیز ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ 2-3 اقدامات ہیں. کوئی بھی ایسا شخص کہ جو برے اور ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے پریشان ہے، اس پر عمل کرے، باوضو سوئیں. یہ بہت افیکٹو عمل ہے. تو وضو میں جب بندہ ہوتا ہے تو شیطانی وسوسوں سے اور شیطان کے عمل سے بھی محفوظ رہتا ہے بہت حد تک. تو انشاءاللہ عز و جل ڈراؤنے خواب آنا بند ہو جائیں گے. ایس ایم ایس کے ذریعے سے اسد بھائی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور دو سوال ایک ساتھ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خواب میں نماز پڑھنا کیسا ہے، اور بچوں سے پیار کرنا، یہ انہوں نے دیکھا ہے. یہ مری سے اس سوال کر رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ میں جب نماز کے لیے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اچانک زلزلہ آ جاتا ہے اور زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ 2 خواب ہیں، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا تو عبادت پر قوت ملنے، اللہ پاک کی جانب سے توفیق خیر ملنے کی یہ علامت ہوتی ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. زلزلہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ آزمائش کی علامت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان کو عبادت کرنے میں دشواری کا سامنا ہو، اور شیطانی وسوسے اور نفس کی
شرارتوں کا سامنا ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے بندہ۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت اس پہ کلام فرمایا کہ انسان اپنے نفس و شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے۔ جس طرح اگر کوئی جانور نقصان پہنچانے والا ہو تو بندہ اس کے مالک کی طرف جاتا ہے تو مجھے اس سے حفاظت ملے گی۔ تو رب عز و جل جو ہمارا خالق و مالک ہے، بندہ اس کی بارگاہ میں دعا کرے اور عرض کرے، انشاءاللہ نفس و شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا۔ کیا بات ہے۔ مری کا آپ نے نام لیا جی، تو بھائیو مری ہے جی، مری تو خیال کرنا ہے۔ سردیاں جو حادثہ ہوا تھا دوبارہ جو ہے وہ یاد آیا مجھے، کل ایک جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، بات بھی ہو رہی تھی، جی، تو اللہ پاک عقل سلیم عطا فرمائے۔ آمین۔ پہلے تو یہ کہ ان جگہوں پہ جانا ان دنوں میں یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے کہ کیوں جا رہے ہیں، کیا نیت ہے، کیسے جا رہے ہیں۔ دوسرا، اگر بالفرض کوئی کہیں پہ جاتا بھی ہے تو حفاظتی اقدامات ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور کسی بھی حادثے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت یعنی دلخراش واقعات تھے ماضی کے، جی اور عقل مند وہی ہے اسد بھائی جو اپنی ماضی کی باتوں سے جو ہے نا سیکھے ہوئے۔ اللہ کرے ایسا ہو۔ جہاں ہم کل بیٹھے بات ہو رہی تھی تو جب بات ہوئی تو کسی نے کہا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہماری قوم نے کرنا وہی ہے، یعنی اکثر کے حساب سے بات کریں گے، سارے تو ایسے بیوقوف نہیں ہوتے، لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ سمجھے اور ماضی کے کسی دل خراش واقعے سے ہدایت حاصل کرے اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھے۔ خواہ وہ یہ مری والا حادثہ ہو یا کوئی سا بھی واقعہ ہو، کوئی بھی، دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتے رہتے ہیں، لیکن عبرت حاصل کرنا یہ اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہم بہت سارے حادثات سے، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عبرت والی آنکھ عطا فرمائے۔ ہمارے آس پاس بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس سے سیکھنا اور اپنی اصلاح کرنا یہ بہت امپورٹنٹ میٹر کرتا ہے۔ ملتان سے ایک سوال ہے، کہتے ہیں کہ سر میری والدہ نے خواب میں بہت سا ہنی دیکھا ہے، ہنی کے چھتے دیکھے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے اور وہ چھتے شہد سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ ان کا سر سوال ہے، کیا فرمائیں گے ان کے بارے میں؟ ماشاء اللہ، بہت ہی مبارک خواب ہے۔ شہد کا دیکھنا، شہد کا پینا یہ ایمان کی، علم کی تقویت کی علامت ہوتی ہے، قوت ایمان کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ بہت ہی پیارا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی خواب میں خود کو بے ہوش دیکھے تو سائل نے پوچھا ہے کہ یہ دیکھنا کیسا ہے؟ بے ہوشی کی کوئی خاص تعبیر ذہن میں نہیں ہے، صحیح، کسی خاص سینیریو کے اندر ہے، ان دنوں ہو سکتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا کوئی ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، تو بہرحال اچھا سائن تو نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے کہ اس کے برے اثر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، آئیے آپ کی کالز شامل کرتے ہیں۔ کافی ساری کالز ہمارے پاس جمع ہو چکی ہیں جی، بس جلدی جلدی سنائیے، ٹائم پروگرام کا اختتام کی طرف ہے۔ تو میں نے خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالیاں کی زیارت کی، جس میں سے سنہری جالیاں میں نے کھولا دیکھا، جس کے اندر کے تمام مناظر میں نے دیکھے، اور جب میں آگے بڑھا تو دونوں جو جالیاں تھیں جس میں سے جھک کر میں نے سوراخ سے زیارت کی، تو برائے کرم اس کی تعبیر بتا دیں۔ جی، کیا فرمائیں گے؟ ماشاء اللہ، ایک بہت ہی مبارک مقام پر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا، سنہری جالیوں کی زیارت کی، اندر کے مناظر بھی آپ نے ملاحظہ کیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک حقیقت میں بھی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب فرمائے۔ تو بڑا پیارا خواب ہے، رحمت ملنے کی اور نظر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے کی یہ دلیل ہے، پیارا خواب۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال دیجیے۔ اچھا جناب، میں نے آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے کہ میں نے کل رات ہی خواب میں دیکھا کہ میری خالہ جو فوت ہو چکی تھی ان کو میں نے دیکھا، اور وہ آئی ہیں ہمارے گھر پہ میوے لے کے۔ میوے لے کر آئے ہیں خالہ جی؟ ماشاء اللہ، اچھا خواب ہے، اور کسی فوت شدہ کو اچھی کیفیت میں دیکھنا، میوہ جات کے ساتھ دیکھنا اچھا ہے، انشاءاللہ وہ عافیت میں ہوں گی، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہے۔ مزید
بھائی جان اگر بندہ دیکھے کہ خواب میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یعنی نماز کی حالت سورۃ 3 والتین والزیتون اس سورہ کی تلاوت کر رہا ہے نماز پر تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ جی حضرت ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ویسے ہی باعث برکت ہے، اور جس سورہ مبارکہ کا انہوں نے تذکرہ کیا اس میں اللہ کی خاص نعمتوں کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا، اس کی تحسین کا تذکرہ ہے. تو اللہ پاک کی رحمت سے اچھائیاں نصیب ہونے کی یہ دلیل ہے، اور نعمت الہی مزید ملنے کی یہ علامت ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ بہت پازیٹیو اچھی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پیارا خواب ہے. مزید خواب میں دیکھتا ہوں کہ خانہ کعبہ کے اندر ہو، اس کی تعبیر بتائیں. ماشاءاللہ بہت ہی مبارک ہے، امن کی علامت ہے، اور اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو حقیقت میں وہاں جانا بھی نصیب ہوگا، اس کی بھی یہ خوشخبری ہوتی ہے. تو دعا بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں، اور اگر کوئی پریشانی ہے رزق کے معاملے میں تو اللہ پاک اسے دور فرمائے گا اور وسعت نصیب ہوگی. اچھا خواب ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اللہ پاک ہر مسلمان کو یہ مقدس اور مبارک مقام دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. مزید سوال دیجیے. میری فوتو ہوئی ہے، جب بھی اس کو دیکھا نا میں نے مکہ یا مدینہ میں دیکھا اکٹھے مل کے پھر رہے ہیں. اس کا بھی والد فوتو ہوا، اس نے جب بھی دیکھا وہ پانی مانگ رہے ہیں، یا اس کا مکان گرا ہوا دیکھا یا اس کو گرتے دیکھا. جی پہلا تو بہت ہی مبارک ہے، اچھی جگہ پر مقدس مقام پر فوت شدہ کو دیکھنا اس کی اچھی حالت کی یہ علامت ہوتی ہے. جہاں تک دوسرا آپ نے بیان کیا فوت شدہ کے تعلق سے، یہ آزمائش کی علامت ہے. ان کے لیے دعا کریں، ایصال ثواب کریں، نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کریں، اور کثرت کے ساتھ صدقہ کر کے ان کو آپ ایصال کرتے رہیں. انشاءاللہ ان کے لیے عافیت کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، مزید سوال دیجیے. ہاں میں دیکھا چپکیلی جو ہے نا میری طرف بڑھتی ہے، اور گلے کی طرف جو ہے نا وہ ڈنڈ لگانے کے لیے نا اس طرح کی پھر آنکھ کھل جاتی ہے میری. جی حضرت برے شخص کی علامت ہے، اور ایسا شخص جو چغل خور ہے، چغلیاں کھاتا ہے، یہاں کی وہاں لگاتا ہے، تو ایسے لوگوں سے بچے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. مزید سوال دیجیے. یہ پوچھنا تھا کہ مرحومین زیادہ تر خواب میں اگر نظر آتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ مرحومین خواب نظر آنا تو ایک روٹین کی بات ہے. صحیح. مرحومین یعنی بہت سارے رشتہ دار، تو یہ تو ایک روٹین کی بات ہے، نظر آتے رہتے ہیں. تعبیر کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ ڈپینڈ کرے گا کہ جس کو دیکھا آپ نے کس کیفیت میں دیکھا. مفتی قاسم اتاری صاحب ان کی ویب سائٹ لانچ کر دی گئی ہے، اور اس ویب سائٹ کا ایک تشہیری پرومو جو ہے وہ ٹیم نے تیار کیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. کیا آپ پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان میں لکھی آسان تفسیر؟ کیا آپ سیکھنا چاہیں گے قرآن پاک کا لفظی ترجمہ؟ کیا آپ جاننا چاہیں گے انبیاء کرام کی سیرت؟ تو پھر آج ہی وزٹ کیجئے شیخ الحدیث و تفسیر مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو صالح محمد قاسم اتاری مدظلہ العالی کی ویب سائٹ. اس ویب سائٹ کے ذریعے مزید آپ پڑھ سکتے ہیں مفتی قاسم اتاری کی کئی اہم آرٹیکلز، اور دیکھ سکتے ہیں معلوماتی اور اصلاحی موضوعات پر مشتمل پروگرام سیریز. تو پھر وزٹ کیجئے www.muftiqasim.net. جی جناب، وزٹ کر سکتے ہیں www.muftiqasim.net، اور اس پر انشاءاللہ علم دین کا خزانہ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، اور اللہ نے چاہا ڈھیروں جو ہے وہ آپ کو معلومات، اسلامک انفارمیشن انشاءاللہ یہ آپ کو مفتی صاحب کی ویب سائٹ سے ملے گی. تو کوشش کریں آج ایک بار کلک ضرور کریں، اور جو ہے وہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے. ناظرین، پروگرام کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اب کچھ کلمات ادا کرتے ہوئے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ اپنی کالز کے ذریعے سے اور اپنے میسیجز کے ذریعے سے جو ہے وہ نوازتے ہیں. اللہ کریم آپ سب کو اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے، اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے.